حدیث شریف میں آتا ہے ایک انسان ہے، اگر اس کی عمر 90 سال ہوگی، 90 سال اس کی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرا قیدی ہے، اسیر اللہ فی الارض، یہ زمین پر اللہ کا قیدی ہے۔ یہاں پر محدثین لکھتے ہیں اللہ کا قیدی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے عمر 90 سال ہو چکی ہے، اگر جیل کا قیدی جیل میں جاتا ہے اور جب وہ آزاد ہوتا ہے تو سیدھا اپنے گھر جاتا ہے، ایسے ہی اس بندے کی عمر 90 سال ہو چکی ہے، اب یہ دنیا کے جیل کے اندر ہے، جب اس کو موت آئیں گی یہ سیدھا اپنے گھر یعنی جنت میں جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے عمر 90 سال ہو چکی ہے، کلمہ پڑھتے پڑھتے سفید بال ہو چکے ہیں، اب میں تیرے نام اعمال کو بند کر دیتا ہوں، اب صرف تیرے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی، تجھے عذاب دیتے ہوئے مجھ رب کو شرم آتی ہے۔ اتنی بڑی حدیث ہے، کئی ہمارے مشائخ اس حدیث کو پڑھ کر خوش ہوتے تھے، اچھلتے تھے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے گناہوں کے دفتر کو بند، اب صرف نیکیاں لکھے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس سے کہتے ہیں او میرے بندے، او زمین پر اللہ کے قیدی، تیرے نواسے تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے پودے تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے بھتیجے تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے بھانجے تجھ سے محبت کرتے ہیں، لے اللہ کا فیصلہ سن، اب آخرت کے اندر تو نے اپنے پورے خاندان کی شفاعت کرنا ہے اور تو نے اپنے خاندان کے ساتھ جنت میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ 90 سال کا بوڑھا آدمی اپنے خاندان کی شفاعت کرے گا، کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے تم کسی بزرگ کو دیکھو سفید بال ہے، اس کی عزت احترام کرو، اگر تم اس کی عزت احترام کرتے ہو تو سمجھ لو تم اللہ کا عزت و احترام کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ بزرگان دین ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو رب درختوں پر سونے والے چھرین پرند کو رات میں گرنے نہیں دیتا ہے، وہ رب سجدے کرنے والے اہل ایمان کو کیسے ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بس سمجھ گئے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بچھو ہے جو تیزی کے ساتھ میں دوڑ رہا ہے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بچھو جو ہے پانی میں کود گیا نہر کے اندر، اور وہاں پر ایک کچھوا تھا، اب یہ بچھو کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا۔ جس طرح کوئی انسان اپنے مہمان کو ریسیو کرتا ہے، گھر تک پہنچاتا ہے، ایسے بچھو جو ہے کچھوے کی پیٹھ پہ بیٹھ گیا، اور کچھوا پانی کو تیرتا ہوا اس کنارے سے اس کنارے پہنچ گیا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں بھی دوڑتا ہوا گیا، آخر ماجرا کیا ہے، آخر معاملہ کیا ہے؟ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ اس کچھوے نے اس بچھو کو کنارے لگا دیا، وہ بچھو تیزی کے ساتھ میں دوڑ رہا تھا۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک انسان آرام کر رہا ہے، اور اس انسان کی طرف ایک بڑا اژدہا دوڑ رہا ہے ڈسنے کے لیے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ اژدہا ابھی ڈسنے والا تھا، اس بچھو نے ڈنک مارا، اور ایسا ڈنک مارا کہ اژدہے کے پیٹ میں زہر چلا گیا، وہ وہیں پر مر گیا۔
ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے دیکھا وہ بچھو پھر نہر کی طرف گیا اور کچھوے نے اپنی پیٹھ پر بٹھایا اور پھر پانی کے اندر اس کو لے کر چلنے لگا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں میں سمجھا کہ شاید بہت بڑا اللہ والا ہوگا جس کی حفاظت سانپ کے زہریلے پھن سے بچھو کے ذریعے اللہ نے کی ہے۔ میں وہاں پہنچ گیا کہ کوئی اللہ والا ہوگا، چلو دعا کراتے ہیں۔ ہمارے مشائخ کا طرز یہی ہے کہ وہ اللہ والوں سے دعائیں کراتے تھے، چلو دعا کراتے ہیں۔ جب میں قریب ہوا تو دیکھا ایک نوجوان ہے اور اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، شراب کی بو، شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اسے جگایا، وہ جوان شراب کی حالت میں تھا، میں نے اسے وہ اژدھا دکھایا جو بچھو کے ڈنگ سے مرا ہوا تھا۔ دیکھ اے شرابی، تو اللہ کی نافرمانی کرتا پھر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس زہریلے اژدھے سے بچھو کے ذریعے تیری حفاظت فرمائی۔ وہ شرابی اٹھا، سانپ کو دیکھا، رونے لگا، ہاتھ کو آسمان کی طرف کر کے کہا پیارے اللہ جب تک آپ زندگی سلامت رکھنا ہے میں کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین جو اپنے شرابی بندوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔